الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين وعلى آله وأصحابه وأهل بيته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إنما بعثت معلما وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم بعثت لأتمم مكارم الأخلاق سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين کیسے ممکن ہے حقائق بھی سرابوں میں ملے کیسے ممکن ہے حقائق بھی سرابوں میں ملے رحمت حق کے نشان کیسے عذابوں میں ملے ساز وجدان سے سنو نغمہ عرفان و یقین یہ وہ نغمہ نہیں جو تم کو ربابوں میں ملے نشہ عشق محمد سے خدا ملتا ہے نشہ عشق محمد سے خدا ملتا ہے یہ وہ نشہ نہیں جو تم کو شرابوں میں ملے جہاں بر کے مصائب کا علاج ہے فقط قرآن جہاں پر کے مصائب کا علاج ہے فقط قرآن ان سب کا حل اس کے جوابوں میں ملے غم دنیا میں غم دین بھی شامل کر لو غم دنیا میں غم دین بھی شامل کر لو تاکہ دیدار و رضا تم کو ثوابوں میں ملے گر تجھ کو ایمان کی طلب ہے تو ہم فقیروں سے ملو گر تجھ کو ایمان کی طلب ہے تو ہم فقیروں سے ملو یہ وہ نکتے نہیں جو تم کو کتابوں میں ملیں انتہائی قابل عزت قابل احترام ذی قدر و ذی وقار علماء کرام شیوخ عظام اور پاکستان کے 5ویں صوبہ گلگت بلتستان اور پھر گلگت بلتستان کے خوبصورت صوبے کا خوبصورت ترین ضلع استور اور استور کے شہر اور گرد و نواح سے آئے ہوئے میرے معزز مکرم محبوب دوستو السلام علیکم
میں پہلی دفعہ آپ لوگوں کے اس علاقے میں اور استور ضلع میں پہلی دفعہ آیا ہوں۔ کل سے میں نے سفر شروع کیا اور ابھی تھوڑی دیر پہلے پہنچا ہوں، لیکن تھکاوٹ تو بہت ہے، لیکن آپ لوگوں کے چہروں سے جو وہ محبت ٹپک رہی ہے، وہ جو پیار، وہ جو خلوص، وہ جو دین کا جذبہ ہے، یقیناً میں نے آپ کے سامنے آتے ہی آپ کے چہروں کو اور طلب کو دیکھا تو میری ساری تھکاوٹ ختم ہو گئی۔ تو اب آپ اتنا بتائیں کہ آپ لوگ شوق سے بیٹھے ہیں کہ نہیں بیٹھے؟ جو لوگ شوق سے ہیں اللہ کا نام محبت کے ساتھ کہو سبحان اللہ، تاکہ میں آپ کو جگاؤں پھر آپ کو کچھ سناؤں، ٹھیک ہے نا؟ تو میری بات سمجھ میں آ جائے۔ یہاں کی بولی جو ہے وہ کیا ہے؟ شینا۔ تو شینا تو مجھے آتی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو کئی زبانیں ایسی ہوتی ہیں کہ آتی ہیں جاتی نہیں، بندہ سمجھ لیتا ہے بول نہیں سکتا، تو یہ شینا نہ آتی ہے اور نہ جاتی ہے، تو یہ میرے لیے مشکل ہے۔ اور اردو جو ہے الحمدللہ آپ کو سمجھ آتی بھی ہے اور بول بھی سکتے ہیں۔ دوستو، آپ دنیا میں دیکھتے ہیں، اس ملک کے طول و عرض میں، دنیا میں ہر جگہ دیکھو، مدارس ہیں، تعلیمی ادارے ہیں، سکول ہیں، کالج ہیں، یونیورسٹیز ہیں، وہاں معلم اور استاد آتے ہیں، اور ہر استاد جب ایک کلاس کے اندر آتا ہے، میری ان تمہیدی باتوں کو آپ دل سے سنو گے انشاءاللہ آپ کے 14 طبق روشن ہو جائیں گے۔ جب ایک استاد مسند پہ بیٹھ کے پڑھانا شروع کرتا ہے اپنے شاگردوں کو، پھر سال لگتا ہے، 6 مہینے گزرتے ہیں، تو سال بھر کے بعد وہ کسی باہر سے بندے کو بلا کر، کسی عالم کو، اسکالر کو، پروفیسر کو، ٹیچر کو بلا کر اپنے شاگردوں کا امتحان دلواتا ہے کہ آپ میرے ان شاگردوں کا امتحان لو کہ میں نے محنت ٹھیک کی ہے کہ نہیں کی ہے، میری محنت جگہ لگی ہے کہ ضائع چلی گئی ہے، میرے شاگرد قابل ہیں کہ ناقابل ہیں، لائق ہیں کہ نالائق ہیں، کامیاب ہیں کہ فیل ہو چکے ہیں۔ باہر سے معلم آ کر ان کا امتحان لیتا ہے، پھر کہتا ہے جی ہاں آپ کے طلباء میں سارے کامیاب ہیں، لیکن فلاں کی پہلی پوزیشن ہے، فلاں کی دوسری ہے، فلاں کی تیسری ہے۔ پھر یہ یہاں سے مقابلے کے لیے اٹھتا ہے ضلع کے سطح پر، پھر ضلع سے نکلتا ہے صوبے کی سطح پر، پھر صوبہ سے نکلتا ہے ملک کی سطح پر، پھر پوری عالمی سطح پر۔ جیسے سوات کا ایک طالب علم، آج سے کچھ عرصہ پہلے میں اس سے ملا، اس کا باپ اور وہ بچہ چھوٹا سا مجھے بڑی محبت سے آ کے ملا، تو مجھے کسی نے بتایا حضرت اسے جانتے ہیں؟ میں نے کہا جانتا نہیں، کون ہے؟ کہنے لگا یہ وہ سوات کا حافظ قرآن ہے جس نے کویت میں کہ قطر میں 84 ممالک عرب کا مقابلہ کیا اور قراءت میں پہلی پوزیشن حاصل کی۔ تو میں نے کہا استاد ان کا؟ باپ کہتا ہے میں نے تو کراچی بھی نہیں دیکھا تھا، بچے اس کو دین کے لیے وقف کیا، اس کی خاطر میرا بھی ویزا لگ گیا، استاد کا بھی ویزا لگ گیا۔ تو شاگرد کی قابلیت، استاد کی قابلیت، شاگرد کی شہرت، استاد کی شہرت ہوتی ہے۔ اب یہی بات لیتا ہوں،
یہ ساری کسی کے سامنے 10 شاگرد ہوتے ہیں، کسی کے سامنے ایک محلہ ہوتا ہے، لیکن قربان جاؤں امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ نے معلم کائنات بنا کر بھیجا اور آپ کے لیے نصاب تعلیم قرآن مقرر کیا۔ قرآن کیا کہتا ہے ذرا سنیے، خدا را ان باتوں کو میں ملاتا ہوں۔ ابھی مولانا صاحب نے، عبدالغفور صاحب نے میرے کان میں 3-4 موضوع ڈالے۔ میں پہلے دل راستے میں سوچ رہا تھا کہ کس عنوان پہ بات ہو قاضی صاحب، انہوں نے 3-4 عنوان بتا دیے، تو میں نے کہا اس طرح کروں گا کہ تھوڑا تھوڑا کر کے چٹنی بنا دوں گا مکس، تو بس زندگی باقی پھر ملیں گے، کبھی آئیں گے تو دیکھیں گے۔ توجہ ہے؟ تو قرآن کیا کہتا ہے؟ امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ابھی آئے نہیں کائنات میں، ابھی آپ کی ولادت بھی نہیں ہوئی، ابھی آپ کے والد بھی نہیں پیدا، دادا پردادا بھی پیدا نہیں۔ 4000 سال پہلے اللہ کے پیغمبر ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کعبۃ اللہ تعمیر کرتے ہیں، باپ بیٹا لگے ہوئے ہیں۔ قربان جاؤں اس باپ بیٹے پر اولو العزم پیغمبر نوح علیہ السلام، اولو العزم پیغمبر ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام، اولو العزم پیغمبر موسیٰ کلیم اللہ، اولو العزم پیغمبر عیسیٰ روح اللہ، اور ان سب میں اولو العزم پیغمبر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم، یہ 5 اولو العزم پیغمبر ہیں۔ تو خلیل اللہ یہ واحد پیغمبر ہیں۔ قربان جاؤں اللہ نے ایک امتحان کے بعد دوسرے امتحان میں، دوسرے کے بعد تیسرے میں، اور ہر آنے والا امتحان گزرے ہوئے امتحان سے سخت ہوتا ہے۔ کسی نے کیا اچھی بات کہی ہے، علامہ جار اللہ زمخشری نے کشاف میں، اور شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان رحمہ اللہ نے جواہر میں لکھا ہے، کسی نے پوچھا کہ یا ابراہیم کیف کنت خلیلا، آپ اللہ کے خلیل کیسے بن گئے؟ کہ قرآن کہتا ہے اتخذ اللہ ابراہیم خلیلا۔ اگر آپ کو سمجھ میں آئے تو کہہ دینا، پیسہ تو نہیں لگتا نا، خرچہ تو نہیں ہوتا؟ ہاں تو پھر آپ خیر ہے، سبحان اللہ کہہ دیا کرے تاکہ مجھے سمجھ میں آئے۔ فرمایا اتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو خلیل بنایا۔ تو پوچھنے والا کہتا ہے آپ خلیل کیسے بن گئے؟ جواب سنیے، فرماتے ہیں بذلت نفسی للنیران وولدی للقربان ومالی للضیفان وقلبی للرحمن۔ اللہ نے بدن دیا، اسی کی خاطر آگ کے شعلوں میں ڈالا۔ اللہ نے مال دیا، مہمانوں پہ خرچ کیا۔ ہمارے یہاں تو ماشاءاللہ بڑے مہمان نواز لوگ ہیں۔ یہاں کی تعریف، کل میں ناران کے اندر تھا تو مجھے ایک دوست نے بتایا کہ انتہائی استور کے لوگ، بادب، محبت، پیار کرنے والے لوگ ہیں۔ ورنہ ایسے بھی علاقے ہیں کہ جہاں مہمان نوازی کا رواج نہیں ہوتا، بیٹھک سال کے بعد کوئی دروازہ کھولتا ہے، ٹھیک ہے، اور سینکڑوں میل کا سفر طے کرنے کے بعد مہمان سے پوچھتے ہیں آپ چائے پئیں گے؟ تو مہمان بڑا بے شرم ہوگا جو کہے گا ہاں پیوں گا، ورنہ وہ کہتا ہے نہیں پیتا ہوں، بس ٹھیک ہے جاؤ، ٹھیک ہے نا۔ لیکن قربان جاؤں اللہ کے خلیل کیسے مہمان نواز ہیں؟ فرشتے آ گئے، بٹھایا، پوچھا بھی نہیں جا بعجل حنیذ، بنا ہوا تلا ہوا بچڑا لا کے سامنے پیش کر دیا۔ تو خلیل اللہ فرماتے ہیں بذلت نفسی للنیران
ومالی للضیفان وولدی للقربان. اللہ نے بیٹا دیا، 86 سال کی عمر ہے، التجا کرتے ہیں استور والو، گلگت بلتستان والو، 80 سال کا بوڑھا ہو جائے، مانگ مانگ کے بیٹا لے. قرآن کہتا ہے التجا کرتے ہیں رب ہب لی من الصالحین، اللہ مجھے نیک صالح بیٹا عطا فرما. استور والو جواب دینا، بیٹا اور بیٹیاں دینے والا کون ہے؟ اللہ اکبر. تو بیٹا مانگا، جب اللہ نے بیٹا دے دیا، اب جب چلنے کے قابل ہوا، فلما بلغ معه السعی، فرمایا چھری چلاؤ اس کی گردن پہ. کیا چلاؤ؟ چھری چلا دو. اللہ اکبر. ایک لمحے کے لیے بھی نہیں کہا اللہ کوئی اور چیز مانگ لے، ایک لمحے کے لیے بھی نہیں کہا اللہ میں اس امتحان کے لائق نہیں ہوں، ایک لمحے کے لیے بھی نہیں کہا اللہ یہ امتحان ٹال دے، ایک لمحے کے لیے بھی نہیں کہا. بلکہ اٹھتے ہیں اور بیٹے سے کہتے ہیں لیکن قربان جاؤں بیٹا بھی اسماعیل ہے جو اماں ہاجرہ کی گود میں پلا ہے، بیٹے کی رگوں میں بھی اللہ کے خلیل کا خون دوڑتا ہے. وہ بھی یہ نہیں کہتا باپ کیا کر رہے ہیں میں تو معصوم ہوں بابا، وہ بھی کیا کہتے ہیں یا ابت فعل ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین. کہتے ہیں بابا کر گزرے ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، میرا معاملہ رہ گیا تو مجھے صبر کرنے والوں میں پائے گا. کن میں پائے گا؟ صابرین میں سے مجھے پائے گا. قربان جاؤں. یہ نہیں کہا یہ کیا ہو گیا آپ میری گردن پہ چھری رکھتے ہیں، نہیں بابا اللہ نے قربانی مانگی ہے تو قربانی تو قیمتی چیز کی مانگی جاتی ہے، لگتا ہے کائنات میں مجھ سے زیادہ قیمتی چیز کوئی نہیں، میری قربانی جو مانگی ہے. اور اگلی بات سنیے تو فرمایا کہ مال دیا مہمان پہ، بدن آگ کے حوالے کیا، بیٹے کی گردن پہ چھری چلائی. اور اگلی بات استور والو وقلبی للرحمن، اللہ نے مجھے دل دیا، میں نے دل بھی پاس نہیں رکھا، دل بھی رحمان کو دے دیا. یہ بہت تکبیر، تکبیر، دیوبند، توحید و سنت مولانا احمد جمشید صاحب. قربان جاؤں آپ نے دیکھا ہوگا یہ دل اتنا اہم ہے حضرت قاضی صاحب، یہ دل اتنا اہم ہے کہ 194 مرتبہ قرآن میں دل کا ذکر آیا ہے. کتنی مرتبہ؟ 194 مرتبہ آیا ہے. 135 مرتبہ اللہ نے قرآن میں دل کے لیے قلب کا لفظ استعمال کیا ہے. 18 مرتبہ اللہ نے قرآن میں دل کے لیے صدر کا لفظ استعمال کیا ہے. اور کئی مرتبہ اللہ نے دل کے لیے فؤاد کا لفظ استعمال کیا ہے. قلب کو قلب کیوں کہتے ہیں؟ امام راغب فرماتے ہیں لتقلبہ، یہ ٹھہرتا نہیں ہے. کیا؟ الٹ پلٹ ہوتا ہے. آج ایک سے محبت ہے تو کل اسی کو گالیاں دیتا ہے. آج کہتے ہیں ایک پہ مرتا ہے تو دوسرے دن کہتا ہے دفع کرو میں دیکھنا بھی نہیں چاہتا. ایسا ہے. مسجد میں ہو تو کچھ اور کہتا ہے، باہر دکان پہ جاؤ پھر یہ دل کچھ اور کہنے لگتا ہے، کبھی کیا کہتا ہے کبھی کیا، ٹھہرتا نہیں. اور اس پہ بس بھی نہیں چلتا. تو اس کو ٹھہرانے کے لیے اللہ نے قرآن اتارا ہے.
الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، دلوں کو اگر قرار اطمینان دے سکتا ہے تو رب کا قرآن دیتا ہے۔ یہ اتنا اہم ہے۔ امام شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ دل کی مماثلت، اور علامہ ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ دل کی مماثلت، الفوائد میں علامہ ابن قیم فرماتے ہیں کہ دل کی مماثلت، سنو گے جھوم جاؤ گے، مزہ آئے گا۔ دل کی مماثلت بدن میں، جس طرح کائنات میں اللہ نے اپنی استوا کے لیے عرش کا انتخاب کیا ہے، کما یلیق بشانہ لا نعلم کیفیتہ، ہم اس کی کیفیت نہیں جانتے۔ الرحمن علی العرش استوى، کائنات میں اللہ نے اپنی استوا کے لیے عرش کا انتخاب کیا ہے، اور مولانا صاحب بدن انسانی میں اللہ نے اپنی معرفت کے لیے قلب کا انتخاب کیا ہے۔ تو اس کی مماثلت عرش کے ساتھ ہے۔ کس کے ساتھ ہے؟ وہ استوا کے لیے خاص، یہ رب کی، یہ معرفت کے لیے، رب کی محبت کے لیے۔ اور یہ بھی آپ، فؤاد بھی اس کو کہا گیا ہے۔ فؤاد تفعد سے ہے، تفعد توقد کا معنی ہوتا ہے جلنا، جلانا۔ اور یہ بھی علماء بیٹھے ہیں، ایک نقطہ یاد رکھنا احمد جمشید کہہ کے جا رہا ہے کہ قرآن مقدس میں یہ جلنے والا جو معنی ہے دل کا، یہ صورت، جتنی صورتوں میں بھی لفظ فؤاد آتا ہے وہ مکی صورتیں ہیں۔ کیا ہیں؟ یہی تکلیفوں کا دور تھا، یہ پریشانیوں کا دور تھا، یہ دلوں کے چھلنی اور زخمی ہونے کا دور تھا، یہ دلوں کے پریشان ہونے کا، غمگین ہونے کا دور تھا۔ تو مکی صورتوں میں دل کے لیے کیا لفظ استعمال کیا؟ فؤاد استعمال کیا۔ قرآن کے عجائبات کبھی ختم نہیں ہوتے۔ یہ تو میرا مضمون تھا کچھ اور میں کہیں اور نکل گیا، پر واپس آتا ہوں۔ ہم نے دل جتنا خاص ہے، دل جتنا، امام ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فقیہ الامت، محدث امت ابو ہریرہ، وہ فرماتے ہیں کہ القلب ملک، قلب دل بادشاہ ہے، والاعضاء والجوارح جنودہ، اعضاء جوارح اس کا لشکر ہیں، اس کی رعایا ہیں، دل بادشاہ ہے۔ تو خلیل اللہ نے دل کس کو دیا؟ اب آپ ہر آدمی تھوڑا سا ادھر دیکھو، ہم نے کس کو دیا ہے؟ اس گودام کو اگر کھولا جا سکتا تو خدا جانے جی، یہ دل اتنا بڑا گودام ہے کہ اس کو اگر کھولا جا سکتا تو خدا جانے کسی کا دل یا تو جواہرات سے بھرا ہوتا، یا کسی کا دل کوئلے سے بھرا ہوتا، گٹر کی طرح گندا ہوتا۔ یہ اللہ نے اندر رکھا ہے۔ ہم نے دل کو اتنا معمولی سمجھ رکھا ہے، کسی نے رکشے میں لٹکایا ہوا ہے، آگے دل لٹک رہا ہے، کسی نے ٹرک کے پیچھے دل بنایا، بیچ میں تیر بھی ڈالا ہوا ہے، کسی نے دل ڈالا ہوا ہے، بیچ میں ایک درال ڈالی ہے کہ دل دو ٹکڑے ہو چکا ہے، خون بھی بہہ رہا ہے۔ کسی نے دل کو گاڑی پہ لگایا ہوا ہے، اوپر لکھا ہے دل برائے فروخت۔ میں دیکھتا ہوں گاڑیوں پہ ہنستا رہتا ہوں، دل برائے قیمت صرف ایک مسکراہٹ۔ واہ بھائی، یہ نظارے لوگوں نے بنائے ہوئے ہیں۔ میرا بھائی خلیل اللہ فرماتے ہیں وَقَلْبِي لِلرَّحْمَانِ، اللہ نے دل دیا، دل بھی میں نے رحمان کے حوالے کر دیا۔ اور مجذوب اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ کے سامنے آ کے کہتے ہیں کہ حضرت تھانوی، میں نے اپنے رب کے سامنے کوئی اشعار کہیں، اپنے مالک کے سامنے اللہ سے، فرمایا کیا کہیں؟ میں نے کہا کہ ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی،
اب تو آ جا، اب تو خلوت ہو گئی، ایک ان سے کیا محبت ہو گئی، ساری دنیا ہی سے وحشت ہو گئی، لاکھ جھڑکوں اب کہاں پھرتا ہے دل، لاکھ جھڑکوں اب کہاں پھرتا ہے دل، ہو گئی اب تو محبت ہو گئی۔ تو وقلبی للرحمن، خلیل اللہ کعبہ تعمیر کرتے ہیں 4000 سال پہلے میرے پیغمبر کی آمد سے، اور 4000 سال پہلے کیا کہتے ہیں؟ یہ میرے سامنے اللہ کا قرآن ہے، سورۃ البقرہ آیت نمبر 129، فرمایا ربنا وابعث فیہم رسولا، اللہ اکبر، علماء بیٹھے ہیں، ربنا وابعث فیہم رسولا، تنوین ہے، کیا ہے؟ اور یہ تنوین طلباء جانتے ہیں کبھی تحقیر کے لیے ہوتی ہے، کبھی تقصیر کے لیے ہوتی ہے، کبھی تکسیر کے لیے ہوتی ہے، کبھی تعظیم کے لیے ہوتی ہے، کبھی تنکیر کے لیے ہوتی ہے۔ بالاتفاق مفسرین فرماتے ہیں یہاں تنوین تعظیم کی ہے، تو آیت کا معنی ہے کہ اللہ میری اولاد میں بھیج دے رسولاً، کوئی عام رسول نہیں، تعظیم والا رسول، اللہ اکبر، عظیم الشان رسول بھیج دے، آخری پیغمبر بھیج دے۔ کام کیا ہوگا؟ دنیا میں تنظیمیں پارٹیاں بنتی ہیں، پھر مل کے بیٹھتے ہیں، کہتے ہیں کوئی منشور بناتے ہیں، کوئی دستور بناتے ہیں، کوئی پروگرام بناتے ہیں۔ قربان جاؤں، میرے پاک پیغمبر کا منشور پیدا بھی نہیں ہوئے، 4000 سال پہلے اللہ کے خلیل فرماتے ہیں کام ان کا کیا ہوگا؟ یتلو علیہم آیاتک، یتلو علیہم آیاتک، اللہ تیری آیتیں پڑھ پڑھ کے سنائے گا، کیا مزہ ہوگا۔ یہ پہلا کام۔ دوسرا وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، اور ان کو تعلیم دے گا کتاب کی، کس کی؟ معلم ہوگا۔ میں نے کیا کہا؟ اللہ نے پیغمبر کو کیا بنایا؟ ہاں، وہ معلم ہوگا، یعلمہم الکتاب، کتاب کی تعلیم دے گا، والحکمت، سنت کی تعلیم دے گا، اور چوتھے نمبر پہ استور والو، یزکیہم، انہیں پاک کرے گا۔ کیا کرے گا؟ یہ آیت قرآن میں 4 مقامات پہ آئی ہے۔ کتنے مقامات پہ؟ یہ سورۃ البقرہ 129 آیت، اور ایک صفحہ آپ الٹو گے 2 صفحے تو 151 نمبر پر یہی آیت آپ کو ملے گی، کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمہ۔ کتنے مقام ہو گئے؟ تیسرا مقام سورۃ آل عمران آیت نمبر 164 میں آپ کو یہی انداز ملے گا، فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم۔ اللہ، کتنے ہو گئے مقام؟ اور چوتھا مقام سورۃ جمعہ، چوتھا مقام هو الذی بعث فی الامین رسولا منہم، اللہ اکبر،
4 مقامات پر، لیکن جدھر ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے مولانا عبدالغفور صاحب، جدھر ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے اس میں تزکیے کا نمبر آخر میں ہے۔ کہاں ہے؟ آخر میں۔ یہ آیتیں میں نے اس لیے پڑھی تاکہ آپ کو تھوڑا سا اندازہ لگے۔ فرمایا پہلا کام آیتیں سنائے گا، دوسرا کام تعلیم دے گا کتاب کی، تیسرا کام سنت کی تعلیم، اور چوتھا کام یزکیہم، ان کو پاک کرے گا۔ اللہ نے دعا قبول کی لیکن ترتیب بدل دی۔ کیا کر دی؟ اب جب ترتیب بدلی تو اس آیت کی ترتیب میں کیا ہے؟ وہ یہی 2 آیتیں بعد میں فرمایا کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمہ۔ ادھر تزکیے کو دوسرے نمبر پہ لے آئے۔ کیا کر دیا؟ اور ابراہیم علیہ السلام کی دعا میں تزکیے کا پاک کرنے کا نمبر کتنا تھا؟ چوتھا نمبر تھا۔ علماء نے بڑی توجیحات لکھی ہیں، ایک توجیح ذکر کرتا ہوں، استور والو سمجھ میں آ جائے تو میری محنت ٹھکانے لگ جائے گی، اور سبحان اللہ کہہ دینا اس مالک کی پھر بڑائی بیان کرنا، سمجھ آ جائے تب۔ ٹھیک ہے جی؟ خلیل اللہ نے فرمایا تیری آیتیں پڑھے گا، کتاب کی تعلیم دے گا، حکمت کی تعلیم دے گا، پاک کرے گا۔ اللہ نے فرمایا میرا خلیل دعا تو قبول ہو گئی لیکن ترتیب تھوڑی تبدیل کر دی۔ وہ ترمیم کیا ہے؟ میرا پیغمبر پہلے قرآن سنائے گا، جو قرآن سن کے قریب آئے گا تو پہلے شرک سے پاک کرے گا، پھر قرآن و سنت کے علم سے آراستہ کرے گا۔ یزکیہم، پہلے پاک کرے گا پھر قرآن و سنت کے زیور سے، کیونکہ زیور گندے بدن پہ نہیں پہنا جاتا۔ جب دلہن اور دولہے کو تیار کرتے ہو تو زیور پہلے پہنتا ہے یا بدن پہلے پاک کرتا ہے؟ ہاں، تو یزکیہم پہلے پاک کرے گا، جب پاک ہو جائیں گے پھر یعلمہم الکتاب، اللہ، پھر قرآن کی تعلیم، پھر سنت کی تعلیم دے گا۔ اور استور والو خدا را سنیے گا، ایک اور بات کہہ دوں، مصر کے ایک عالم نے ایک عجیب توجیہ یہاں ذکر کی ہے۔ وہ فرماتے ہیں پہلی امتوں میں، اور اس میں ایک فرق ہے، یہود کے پاس تعلیم کتاب تھی کہ نہیں؟ یکتبون الکتاب بایدیہم، لکھتے تھے، تعلیم کتاب تھی لیکن ان کا تزکیہ نہیں ہوا تھا۔ عیسائیوں کے پاس انجیل کی تعلیم تھی لیکن تزکیہ نہیں تھا۔ جب تزکیہ نہیں تھا تو حلال کو حرام کرتے اور حرام کو جب جی چاہتا اپنی مرضی کے فتوے بناتے، جی اپنے لیے سب حلال تو باقی کے لیے حرام کرتے۔ لیکن میرے پیغمبر کا کام کیا ہوگا؟ پہلے تزکیہ پھر تعلیم دے گا، تو جو علم تزکیے کے بعد حاصل ہوتا ہے وہ علم نافع ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے جب میرے پیغمبر نے تزکیہ کیا پھر تعلیم دی تو ابو بکر صدیق بنا، فاروق اعظم بنا، عثمان غنی بنا، علی حیدر بنا، ابو ہریرہ بنا، اور محدث اعظم عبداللہ ابن مسعود بنا، ترجمان قرآن عبداللہ ابن عباس بنا، اور سیاست پیغمبر کا بہترین شاہکار امیر معاویہ بنا۔ یہ تعلیم تھی۔ تزکیے کے بعد یزکیہم، تزکیہ کرے گا تو پیغمبر انما بعثت معلما، معلم بن گئے۔ اب ہر معلم
محنت کرتا ہے. میرے پیغمبر نے محنت کی، شاگرد تیار کیے. آپ کے شاگردوں کو کیا کہا جاتا ہے؟ بولو، پیار سے نام لے لو. کیا کہا جاتا ہے؟ صحابہ کہا جاتا ہے. تو میں اپنے شاگردوں کے امتحان کے لیے حضرت قاضی صاحب کو بلواؤں، مولانا عبدالغفور صاحب کو بلواؤں، استور کے بزرگوں کو بلواؤں، پھر کہوں تم ان کا امتحان لو. لیکن جن کا استاد اللہ کا نبی ہو، نبیوں کا امام ہو، ان کا امتحان امت میں تو کوئی لے سکتا؟ امت میں تو ان کا کوئی امتحان. تو پھر ہم جیسے لوگوں کو نہیں چنا کہ آؤ جی فلانا انجینئر صاحب آ جاؤ تم امتحان لے لو، فلاں آ جاؤ تم امتحان لے لو. نہیں، فرمایا اللہ معلم تو نے بنایا ہے، محنت میں نے کی ہے، تیرا قرآن سنایا ہے اللہ، میں نے تعلیم دی ہے. اب تو امتحان لے کے بتا کہ میرے شاگرد کامیاب ہیں یا ناکام ہیں. تو قرآن کہتا ہے اولئک الذین امتحن اللہ. اللہ اکبر. اولئک الذین امتحن اللہ، یہ میرے پیغمبر کے شاگرد ہیں. ان کا امتحان کس نے لیا؟ اللہ نے لیا. اور امتحان لیا بھی کس کا؟ قلوبہم. کس کا؟ میں آپ کے دل کا امتحان نہیں لے سکتا. کیوں؟ اس لیے کہ دل کے حالات سے واقف کون ہے؟ باقی بندوں میں کسی کو کسی کے دل کا پتہ؟ تو دلوں کے راز جاننے والے نے میرے پیغمبر کے شاگردوں کے دلوں کا امتحان لیا. اچھا، تو امتحان میں پرچہ کیا تھا؟ کس چیز کا امتحان تھا؟ فرمایا للتقوی. اللہ، امتحان کس کا؟ تقوی کا امتحان لیا. اے میرے اللہ، پھر نتیجہ کیا آیا؟ اللہ اکبر. ذرا سنو نا استور والو، پھر میرے پیغمبر کی محنت کا اندازہ لگے گا. تکبیر، دیوبند، حب صحابہ. فرمایا پہلا نتیجہ ذکر کرنے لگا ہوں. اولئک علی ھدی من ربہم، سارے ہدایت یافتہ ہیں. اولئک ھم المفلحون، سارے کامیاب ہیں. اولئک ھم الصادقون، سارے سچے ہیں. صرف سچے نہیں، اولئک ھم الصدیقون، سچوں میں بھی سچے ہیں. اور استور والوں میں اکثر کہا کرتا ہوں صحابہ سارے صدیقین ہیں. بولو، صحابہ سارے صدیقین ہیں. احمد جمشید کا یہ جملہ دلوں پہ لکھ جانا. صحابہ سارے صدیقین ہیں، لیکن صدیق اکبر ایک ہے، وہ ابو بکر ہے. صدیقین سارے ہیں لیکن صدیق اکبر کون ہے؟ ابو بکر صدیق ہے. فرمایا اولئک ھم الصادقون، اولئک ھم الصدیقون، اولئک ھم الفائزون، اولئک ھم الراشدون، اولئک ھم المؤمنون حقا. بات ہی ختم کر دوں، اور کیا کہو گے؟ ایک قدم آگے بڑھ کے پھر کہتا ہوں قرآن نے کہا سن لو، میں نے لکھا ہے، تقوی کا امتحان لیا ہے، ایمان کو جانچا ہے، لیکن پھر ایمان صرف کتابوں میں نہیں لکھا. فرمایا کتب فی قلوبہم الایمان. اللہ اکبر، اللہ اکبر. کتب فی قلوبہم الایمان.
او استور والو، میرے پیغمبر کی محنت اتنی اونچی ہے، فرمایا تیرے شاگردوں کے دلوں میں نے ایمان میں اللہ نے خود لکھ دیا ہے، میں لکھوں مٹ جائے گا، کوئی مفتی عالم لکھے مٹ جائے گا، لیکن میرا رب لکھے تو کوئی مٹا سکتا، مٹانے والا مٹ جائے گا لیکن ایمان مٹے گا۔ میرے دوستو، میں بات کر رہا تھا پیغمبر نے قرآن کے ذریعے ایسی تعلیم دی ہے، ایسا ایک معاشرہ تیار کیا ہے کہ اس کی مثال نہیں ملتی۔ اللہ، میرے خیال سے تھک گئے ہیں، پکے بیٹھے ہیں کہ تھکے بیٹھے ہیں؟ اچھا، نہیں پانی پیوں گا تو پھر تو ٹھنڈا ہو جاؤں گا نا، گرم ہونے دو مجھے۔ اللہ، دیکھو کہاں ہری پور، کہاں یہ پاکستان کا دوسرا کونا، راستے میں آ رہا تھا تو پہاڑوں کا ایک عجیب غریب سلسلہ، وہ اللہ کی قدرت کے عجائبات دیکھے، کہیں مٹی کے پہاڑ، کہیں ریت کے پہاڑ، کہیں صرف پتھروں کے پہاڑ ہیں، بیچ میں پانی بہہ رہا ہے۔ میں یہ نظارے دیکھتا ہوا آیا، ادھر راستوں میں بڑی اجنبیت، لیکن ادھر آ کے میں نے دیکھا تو اجنبیت نہیں اپنائیت محسوس ہوئی۔ یوں نہیں لگا کہ اجنبی ہیں، یوں لگا میرے اپنے بیٹھے ہیں۔ یہ محبت ہے، اللہ نے ہمیں ایسے توحید و سنت اور قرآن کے ایسے رشتے میں پرو دیا ہے جیسے تسبیح کے دانے، وہ چاہے کوئی ہری پور ہو، چاہے کوئی استور ہو۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ دوستو، آئیے قرآن مقدس کا مشن پھیلائیے، کائنات میں یہ جامع کتاب اللہ نے ہمیں دی ہے، اور ہم نے یہ عزم کر رکھا ہے کہ انشاءاللہ قرآن کی یہ صدا کو کائنات کے کونے کونے تک پہنچائیں گے۔ تو استور والو، آپ ساتھ دو گے؟ دو گے ساتھ؟ پھر جاگنا پڑے گا۔ یہ ایسا نہیں، میں نے کل اپنے جمعے میں دوستوں سے کہا، یہ سونے کا وقت نہیں ہے، یہ جاگنے کا وقت ہے۔ سو کر سفر نہیں کیے جاتے، من طلب العلا سحر اللیالی، جو بلندیاں چاہتا ہے راتوں کو جاگنا پڑتا ہے۔ کسی شاعر نے کیا ہی خوب کہا، کہتا ہے دنیا میں یا جوانی میں عدم کے واسطے، جوانی میں عدم کے واسطے سامان پیدا کر، جوانی میں عدم کے واسطے سامان پیدا کر، اے غافل، او غافل، جوانی میں عدم کے واسطے سامان پیدا کر۔ مسافر شب کو اٹھتے ہیں جو جانا دور ہوتا ہے۔ جب سفر دور کرنا پڑتا ہے رات کو اٹھنا پڑے گا آپ کو۔ آئیے محنت کیجئے۔ آج ہر بندہ چاہتا ہے قرآن کا پیغام ساری دنیا میں پہنچ جائے اور میں سویا رہوں، قرآن ہر جگہ پہنچ جائے اور مجھے ہاتھ لگانا نہ پڑے، دین پہنچ جائے اور مجھے ایک ذرہ بھی استعمال کرنا نہ پڑے۔ نہیں، آئیے جوانوں، ہاتھ میں ہاتھ دیجئے، پیار سے، اتفاق سے، اتحاد سے، ایک جذبے سے، ایک جنون کے ساتھ اٹھئے، اللہ کی توحید کا علم اٹھائیے اور کائنات کے کونے کونے میں پھیل جائیے۔ ہم بس یہی کہتے ہیں، میں اکثر کہتا ہوں کہ شمع خلیل پھر سے، شمع خلیل پھر سے درخشاں کریں گے ہم، آتش قدح شرک کو گلستاں کریں گے ہم، یارو اٹھا کے دوش پہ توحید کا علم، ہر درد کائنات کا درماں کریں گے ہم۔ زندگی باقی، ملاقات۔